السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گوہر آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے علاقہ مدینہ ٹاؤن نور گارڈن میں، جہاں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جس کو پرندے پالنے اور جو جانور ہیں پالنے کا شوق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ان کے ڈیرے پر پہنچیں گے تو پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہے وہ آپ کے دل کو ایک عجیب قسم کا سکون دے گی۔ کافی زیادہ پرندے ان کے پاس موجود ہیں، جانور بھی موجود ہیں۔ کس طرح سے وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، کہاں سے وہ جانور لاتے ہیں، کہاں سے وہ پرندے لاتے ہیں، کس نسل کے وہ پرندے ان کے پاس ہیں اور ان کو کس طرح سے وہ فیڈ کرتے ہیں، کس طرح سے سنبھالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عتیق، ان سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا، مہنگا شوق ہے، اسپیشل قسم کا شوق ہے، بعض لوگ تو ایک دو جانور رکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ان سے سنبھالنا بہت مشکل ہے، تو آپ نے کافی زیادہ پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں، جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو شوق کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ شوق کیسے ہوا اور کیسا شوق ہے؟ یار، کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں جو آباء اجداد سے چلتے ہیں، تو الحمدللہ شروع سے ہی اس طرح کے سلسلہ کار چل رہے ہیں۔ تو اب بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس شوق کے لیے آپ کے پاس کوئی معقول جگہ ہونی چاہیے، تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے وہ بھی دی ہوئی تھی، تو اس لیے مختلف اقسام کے پرندے رکھے ہوئے ہیں۔ شوق مہنگا ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دوست احباب وہ اگر کوئی آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم کسی اچھی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ مور ہیں مختلف اقسام کے میرے پاس۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے پاس مختلف قسم کے اپنا جن کو آپ کہتے ہیں آسٹریلین، پھر لاو برڈ، اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے طوطے ہمارے پاس ہیں۔ اسی طرح چکورے ہیں، کبوتر ہیں، ادر کچھ پرندے ہیں۔ کچھ اس طرح ہوا کہ جب کرونا آیا تو کرونا کے چکر میں ہم لوگوں نے کافی زیادہ پرندے کم کر دیے، کیونکہ پرندوں کے لیے ایک تو ٹائم بھی دینا پڑتا، تو دوسرا ان کا دانہ پانی یہ وہ سارا ایک سائڈ پہ کر دینا، لیکن ان کو ٹائم اس طرح کہ صبح فجر کے بعد 2-3 گھنٹے، اسی طرح عصر اور عشاء تک ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تبھی یہ محبت بھی کرتے ہیں، تبھی یہ بڑھتے بھی ہیں، تبھی یہ پلتے ہیں۔ تو دوسرا شوق کوئی بھی ہے کسی قسم کا بھی شوق ہے تو اس کا تو کوئی مول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو آپ کو کوئی بھی شوق ہے اس کے لیے اس طرح کا کہہ لیں کہ ماحول دینا پڑتا ہے، تو وہ ماحول بھی ہے۔ باقی پرندے بھی ہیں، کیونکہ میں نے ادھر مختلف اقسام کے ہم لوگوں نے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، دو کہ پرندوں کی سائیکی سے بھی ملتے ہیں، تو پرندے ان میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اب آپ بالکل کہیں کہ پکا گھر ہے، اس میں آپ پرندے رکھیں تو پرندوں کیونکہ نیچرلی ان کو مٹی بھی چاہیے، ان کو ہریالی بھی چاہیے، ان کو گھاس بھی چاہیے، اور ان کو درختوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے جگہ بھی چاہیے۔ وہ تبھی ہوگی کہ آپ کے پاس وہ سارا کچھ ہو۔ تو گھر میں تو بندہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طوطے رکھ لے، لیکن وہ بھی کیونکہ کوئی بھی پرندہ ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کا ماحول چاہیے۔ اگر آپ اس کو ماحول نہیں دے سکتے، وہ تنگ آ جاتا ہے، تو تب آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ محبت تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کو اس کا ماحول دیں۔ تو باقی الحمدللہ کیونکہ آگے بچوں کو بھی شوق ہے، تو وہ بھی آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ میرے سے زیادہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا نیا پرندہ، کون سا پرندہ اس وقت اپنا تھوڑا بیمار ہے، کس نے ذرا سر پھینکا ہوا ہے، ان کی میڈیسن کا بھی، ڈاکٹر بھی، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی خوراک کا بھی، پانی بھی ان کو اچھا دینا پڑتا ہے۔ بلکہ ان کے جو برتن ہیں وہ ایکسٹرا، جس طرح ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو دیکھتے ہیں گلاس میں کچھ لگا تو نہیں ہوا، اسی طرح کیونکہ یہ پرندہ ہے، یہ خود بھی اپنا پاؤں بھی بعض کا ڈال دیتا ہے پانی والی جگہ میں، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے خوراک میں وہ ساری ضائع کرنی پڑتی ہے، برتن کوئی 10 سے 12 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ باقاعدہ ایک لڑکا بھی ہے ادھر جو ان کو ٹریٹ کرتا ہے، تو باقی چلتا ہے۔ سب مہنگائی کا دور ہے، اب سمجھتے ہیں کافی زیادہ عام آدمی کے لیے گھر چلانا، بچے پالنا کافی مشکل ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرندے پالنا ہے، جانور پالنا ہے گھروں میں، ڈیروں پر یا فارم ہاؤسز میں، تو ایک عام آدمی اگر چھوٹا سا شروع کرے، تھوڑا شروع کرے، تو کتنا خرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس انیشل سٹیج پر، ابتدائی سٹیج پر اس کے پاس کتنا خرچہ ہوگا؟ نہیں، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کے لیے کچھ زرعی اچھا رکھوا ہونا چاہیے، جدھر پانی بھی اچھا ہو، اور جو آپ لوگوں نے درخت یا پودے یا پھولوں والے چھوٹے موٹے پودے، گھاس پھوس، وہ آپ کی ٹھیک ہے۔ پانی جو ہے خیر آپ نے وہ تو وہی پلانا ہے نا، اس کو RO منرل واٹر ٹیپ ہی، تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن سب سے پہلے تو جگہ چاہیے، اس کے بعد ماحول چاہیے، پھر اس کے بعد وقت چاہیے۔
تو جو بندہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ عام جو مزدور آدمی ہے اس کے لیے اس کی سارے جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے لوگ تھوڑے دنوں کو اسٹریلین رکھ لیتے ہیں، وہ بھی تھوڑے دنوں بعد ماں باپ کہتے ہیں یار کہ چلو چھوڑو کس کام میں، صرف بچوں کے شوق کے لیے بندہ رکھ سکتا ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس جگہ ہے، آپ کے پاس سارے معاملات ہیں، تبھی آپ پرندوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، نہیں تو تھوڑے دنوں بعد ہی نا ماں باپ صرف بچے کی ضد پہ لے آتے ہیں، 2 اسٹریلین لے آئے، 1 آدھ لاو برڈ لے آئے، کوئی مرغی لے آئے، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی نا اس کے لیے کچی جگہ بھی چاہیے، باقی معاملات بھی چاہیے، تبھی ہے، ادروائز آپ کہیں نا کہ یہ گھر کہاں سے پرندے لے کر آتے ہیں، کتنی مالیت کے پرندے ہوتے ہیں، وہ یہ بتائیے کہ کیا پرندے خریدنے کے لیے جس طرح شوق ہوتا ہے تو اپنے شوق کے لیے پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں جو پرندہ مل رہا ہے اور بڑے اچھے پرندے ہیں تو پہنچتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جو ہے نا جی مور شور، یہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کا لوکل پرندہ نہیں، یہ بھی باہر سے منگوانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح کبوتر مختلف اقسام کے ہیں، وہ بھی کچھ تو ادھر فیصل آباد سے مل جاتے ہیں، کچھ دوسرے شہروں سے منگوانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہی نا اس میں اب بروکر بڑے آ گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کون خریدتا، کس کو کیا چاہیے، کون بیچتا ہے، اس نے کیا بیچنا ہے۔ تو اس طرح اب پہلے والا مشکل کام نہیں رہا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تب یہ بڑا مشکل کام تھا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں، آپ لیا پکھر جا رہے ہیں، آپ کلر کار جا رہے ہیں، یعنی کہ کسی بھی دور دراز شہر میں آپ کو جانا پڑتا تھا اپنی مرضی کا پرندہ لینے کے لیے۔ لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ہاں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا فراڈ کا چانس ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے کوئی مورنیاں منگوائی تو وہ بندہ ہمیں وہ مار دے گیا، دیکھنے میں ایکٹیو تھی لیکن اس کو کیونکہ اسٹریٹ لائٹ لگا ہوا تھا تو اس وقت وہ بالکل فریش تھی۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے، جب آپ خود لینے جاتے تھے نا تب کم از کم وہ ایک یعنی کہ کسی بندے کے پاس فار ایگزامپل کوئی 10 20 30 40 50 100 مور ہیں نا، اس میں آپ نے اپنی پسند کا نکالنا تھا۔ تو اب اس میں فراڈ ضرور ہو گیا، لیکن سہولت یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر بیٹھے ہر چیز جو ہے نا وہ اویلیبل ہے، تھوڑا خرچہ زیادہ لیکن مل جاتی ہے۔ پرندوں میں موسمی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں اور اس حوالے سے کیا ڈاکٹر کا کوئی خصوصی انتظام کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہتے تھے ڈنگر ڈاکٹر، اب وہ ذرا چینج ہو گیا، اب کہتے ہیں جی جانوروں کا ڈاکٹر۔ تو ان کے ساتھ پراپر رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ تو بیماریاں اسی طرح ہی ہیں، جس طرح سب سے زیادہ جو نا پرندوں میں یہ نزلہ زکام ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف انجیکشن بھی ہیں، مختلف اپنا کہہ لیں کہ آپ ٹیبلٹ بھی ہیں، اس طرح سیرپ بھی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں نا اس طرح کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ان کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، ٹیبلٹ کو بھی اور سیرپ کو بھی۔ تو بہت زیادہ ہو تو پھر انجیکشن جو ہوتا ہے نا اپنا شوگر کے مریض جو انجیکشن لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پن کو، اس پن کے ساتھ نا ان کو انجیکشن بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن ابتدائی مراحل میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سیرپ یا ٹیبلٹ کے ساتھ ٹھیک کیا جائے۔ دوست باپ جب آتے ہیں یہاں تو کیسا لگتا ہے ڈیرے پہ جب چہچہٹ ہوتی ہے پرندوں کی، جانور پھر رہے ہیں، مور پھر رہے ہیں، چکور پھر رہی ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور مہمان کتنے خوش ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی جاتے وقت فٹیک والا معاملہ تو نہیں ہوتا کہ یار نہیں یہ تو اکثر ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیئر ہے وہ رکھ بھی سکے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمارے کیونکہ قدرتی ماحول ہے نا پرندوں کا، جانوروں کا، قدرت کی ایک کہہ لیں کہ خوبصورتی ہے ان میں، تو جو بھی کوئی آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ جاؤں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ادھر ٹائم دے لوں۔ لیکن آپ کو پتہ مصروفیت کا دور ہے، ہر بندے کو پیچھے کوئی، خاص کر کے جو بچے لے کے آ جاتا ہے نا، اب بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جانا، جو ساتھ کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے۔ یہ کہ بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو تحائف شیئرنگ ہوتی ہے پرندوں کی، کوئی دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں؟ نہیں، اکثریت میں تو یہ ہے کہ گفٹ پرندوں کے آتے ہی ہیں۔ تو بعض کا کوئی اگر کوئی پیر ٹائپ بندہ آ جائے تو اس کو دینے بھی پڑتے ہیں، کیونکہ وہ مجبوری ہے، ادروائز نا کوئی دوست نہیں مانگتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کی کیئر تو نہیں کر سکنی، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ کھلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو اور ہر کسی کو مانگو، ایسے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سنبھالے گا بھی، یہ گھر جا کے اس نے اس کو پانی، دانہ پانی بھی نہیں دینا، تو پھر اس کو صاف کہتے ہیں یار کہ ہم نے محبت سے رکھے ہیں، یہ دیکھو یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جائیں گے تو یہ نہ آپ سے محبت کریں گے، نہ آپ ان سے محبت کر پائیں گے، تو اس لیے یار جب آپ کا دل کرے ادھر آ کے دیکھ۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ آپ کو بچپن سے شوق ہے اور وراثت سے بھی، والدین اور بہن بھائی، تو یہ بتائیے گا کہ سسرال والوں سے بھی گفٹ پرندے ہی مانگتے ہیں، کوئی جانور دے دیں، پرندہ دے دیں، یا کوئی اور گفٹ بھی ہوتا ہے؟ چونکہ جب آپ کو تو پیارا گفٹ وہی لگنا ہے جس کا آپ کو شوق ہے۔ یار دیکھیں جدھر تک سسرال والی بات ہے نا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے۔
تو آپ کو نا شاید راجپوتوں کے کوئی رسم و رواج کا زیادہ پتہ نہ ہو. راجپوت جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سسرال والوں کو بہت کام منہ لگاتے ہیں, رن مرید نہیں ہوتے. تو جب آپ رن مرید ہوں گے تبھی ادھر گفٹ دیں گے نا, یا ادھر سے لیں گے, تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں, چونکہ بزنس بھی ہے, کام بھی ہے, جانا پڑتا ہے, دنیا داری بھی ہے, تو جب آپ مس کرتے ہیں پرندوں کو, پرندے آپ کو مس کرتے ہیں جب آتے ہیں, تو کوئی اسپیشل موومنٹ آپ دیکھتے ہیں, ایموشنل موومنٹ کو دیکھتے ہیں پرندوں کو؟ یار میں نے نا پہلے خیر کبھی اتنا غور نہیں کیا, کیونکہ میں تقریباً ڈیلی صبح فجر کے بعد تو میں نے لازمی آنا ہوتا. تو پچھلے دنوں مجھے کرونا کے سلسلہ میں تھوڑے دن ذرا ریسٹ کرنا پڑا, نہیں آیا. خیر میں موروں کے پنجروں کے اندر گیا ہوں تو ایک مور نے نا میرے پہ حملہ کر دیا. اس نے مجھے نا اچھا بھلا پنجہ لگایا. بعد میں وہ اس نے محسوس کرایا کہ تم جو اتنے دن نہیں آئے نا, اس لیے میں نے یہ کیا. تو جو جانور ہے نا وہ آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹی سی بلی ہے نا, وہ اپنے مالک کو کتنا زیادہ پیار دیتی ہے. اسی طرح جتنے بھی یہ پرندے جانور ہوتے ہیں نا, ان کو اپنے مالک کا پتہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کوئی بچہ آتا ہے نا, اس کے ساتھ ان کی اور طرح کی محبت ہوتی ہے, کیونکہ وہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. میں آتا ہوں کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ادھر ایک لڑکا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے, سکلین, وہ ذرا اس طرح تھوڑی کم ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے اکثر کیا کرنا ہوتا ہے کہ برتن دھونے کی بجائے نا اس میں پانی ڈال دیتا ہے, تو وہ جانور کو بھی بڑا محسوس ہوتا ہے. تو میں جب صبح آتا ہوں نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے جانوروں کے, اپنا پرندوں کے نا برتن واش کر کے ان میں اچھی طرح پانی ڈالیں تاکہ یہ محبت کریں. جانور کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کون پیار کرتا, وہ اسی حساب سے اس کو اتنا ہی ٹائم دیتے ہیں اور اسی طرح کا ہی پیار کرتے ہیں. تو یہ پرندہ یا جانور یہ رکھنے کا فائدہ ہی تبھی ہے جب اس کو ٹائم بھی دے, اس سے پیار کریں, وہ آپ سے پیار کرے گا. یہ بتائیے جس طرح سے بندے کے ایموشنز جو ہیں وہ اپنی پسند کے ساتھ, شوق کے ساتھ ہو جاتے ہیں, پرندوں کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہو جاتا ہے, جانوروں کے ساتھ ہو جاتا ہے, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو ان سے ہو جاتی ہے. تو ایسا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ اگر کسی مرض میں مبتلا ہے, بڑا ڈپریس ہے, کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے, ماحول کی وجہ سے, موجودہ جو ماحول کی وجہ سے, کسی وجہ سے بندہ ڈپریس ہے, بیماری کی وجہ سے, جب وہ اپنے پرندوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے, محو ہوتا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, یا ان کے وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی بیماری پر, اس کے ڈپریشنس پر, اس کے ذہنی کیفیت پر اثرات بدلتے ہیں. یار ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے دیکھ لیں کہ ہم لوگ نا حقیقت کے قریب زندگی بسر کرتے تھے اور بڑے پرسکون تھے. اب کیا ہو گیا ہم لوگوں میں کہ ہم لوگ رات 2 بجے سوتے ہیں, صبح جب اٹھنا ہی نہیں تو وہ معاملات خراب ہو جائیں گے. اسی طرح جو پرندے ہیں نا, یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت چیزیں ہیں یہ, اور حقیقت ہیں. جب بھی آپ کسی بھی جگہ حقیقت میں جاؤ گے نا, ایک ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ہوا میں کھڑے ہیں آرٹیفیشل, آپ کو کچھ اور ملے گا, لیکن جب آپ حقیقت میں جائیں گے آپ کو کچھ اور ملے گا. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک حقیقی چیزیں ہیں, تو خوبصورتی ہے, پھر اس میں سکون ہے. خاص کر کے کیا ہوتا ہے, صبح کو ٹائم جب میں آتا ہوں نا تو میں نے ان کو دانہ دونہ ڈالنا ہوتا ہے. خیر جو مور ہیں نا یہ پسند کرتے ہیں روٹی بھی بڑی, تو جو رات کو گھر میں کوئی روٹیاں شوٹیاں بچی ہوتی ہیں وہ لا کے, تو وہ پیچھے پیچھے ایسے بلکہ پیار ہلکا بنا لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اور جس کو پہلے ڈال دیں نا, دوسرا تھوڑا سا وہ آپ کو نا چونچ میں آپ کی کوئی نہ کوئی قمیض یا کوئی چیز پکڑ کے کھینچتا ہے, وہ مینو کیوں نہیں دیتی. تو یہ جانور جو ہے نا, یہ پرندہ, یہ حقیقت ہے اور قریب ترین ہے. جب آپ اس میں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ پیار کریں گے تو آپ کو ذہنی سکون ضرور ملے گا. ڈیرے پر بڑی نفاست ہے آپ کے, بڑا صاف ستھرا ماحول ہے بیٹھنے اٹھنے کا, جس طرح پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے. ویسے آپ کے آفیسز جو بہت زبردست ہیں. تو خوراک کے حوالے سے کوئی اسپیشل بندہ رکھا ہوا ہے, تاکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ 2 نمبری تو ہر طرح کی خوراک میں جو لوگ انسان کھاتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پروڈکٹس جو ہے اس میں کافی, تو ان کی خوراک کے حوالے سے اسپیشل چیک رکھا ہوا ہے, کوئی بندہ رکھا ہوا ہے اسپیشل کی اچھی خوراک جو ہے ان کی, جو ان کو دینی ہے, دانہ یا ادر چیزیں جو ہیں, تو وہ اسپیشلی کوئی بندہ رکھا ہوا ہے؟ یار سب سے پہلے تو نا دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ صحیح خوراک سیل کرتا ہے. اگر نہیں ملتی, 5-10 روپے kg کا فرق ہے, تو بندہ ادھر چلے جاتا ہے. تو دوسرا ان کی میڈیسن کا, خوراک کا, ہر چیز کا خیال. بلکہ اب جو آپ کو پتہ ہے ایک لفظ مشہور ہے طوطا چشم, اس کا مطلب اپنا مطلب کڈیا تے ہو گئے. جو خاص کر کے طوطے ہیں نا کسی بھی نسل کے, ان کو پنجرہ آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے. اب ان میں کیا ہے کہ مختلف نا ہمیں پٹھے بھی تھوڑے بہت رکھنے پڑتے ہیں بعض کا, یا کسی درخت کی کوئی ڈہنی توڑی ہریالی میں, وہ بڑے خوش رہتے ہیں, تو ان کا اس طرح خیال کرنا پڑتا ہے. تو جو اب یہ مور ہیں
اس کے علاوہ کبوتر ہیں، چکورے ہیں، مرغیاں ہیں، ادروائز جو بھی جتنی چیزیں یہ کم از کم نا جاتی نہیں کہیں. تو طوطے کو تو آپ پنجرہ کھولا نہیں تو وہ گیا بعد میں قابو نہیں آتا، تو پھر اس کی ریکوائر اس کے پنجرے کے اندر ہی رکھنی پڑتی ہے. تو باقی ہیں جو جس طرح جو مانگتے ہیں ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. جی ناظرین، جس طرح سے آپ رانا محمد عتیق کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ نیچر کے قریب ترین جو جس طرح سے بھی آپ جائیں گے تو آپ کو سکون محسوس ہوگا. پرندوں کے ساتھ ان کا کہنا ہے جب وہ ہاتھ پر بیٹھتے ہیں، جب آپ ان کو دانہ دن کا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں، کندھے پر بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے اٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا جو لوگ ہیں، اگر اس طرح نیچر کے قریب رہیں، پرندوں اور جانوروں سے محبت کریں اور اس طرح کے ماحول میں رہیں، ان کا جو چہچہانا ہے بالکل وہ بہترین ذہن جو ہے اس کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے، کافی بہتر ہوتا ہے. تو آپ لوگ اگر کچھ ایسا نہیں کر سکتے تو سیر کرتے ہوئے اگر جب باغ میں جاتے ہیں، کہیں ہریالی والی جگہ میں جاتے ہیں، اس جگہ میں جاتے ہیں، تو ہم دیکھیں جب جانور وہاں آپ دیکھتے ہیں، پرندے چہچہاتے دیکھتے ہیں، تو ان کی آوازیں سن کر یقیناً آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مشکل شوق ہے، شہر میں خاص کر تمام لوگ جو ہیں وہ اسے نہیں اپنا سکتے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ نیچر سے محبت ضرور کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے علی گور آفیشیل. اپنے ہوسٹ علی گور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.